ایک عورت اپنے جوان بیٹے کو، جس کی عمر 18 سے 19 سال تھی، وہ لے کر مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی۔ دونوں ماں بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ماں کو جہاں پہ عورتیں ٹھہری ہیں وہاں پر ٹھہرا دیا جائے، اور جہاں پہ مرد ٹھہرے ہیں بیٹے کو وہاں پر ٹھہرا دیا جائے۔ اچھا، کچھ دن گزرتے ہیں، اس بوڑھی عورت کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ صحابہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازے کے لیے لے آتے ہیں۔ تو میرے آقا کی بارگاہ کے اندر میرے آقا تشریف فرما ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کو کہ صحابہ تم نے اس کی ماں کو بتایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہم نے تو نہیں بتایا۔ کہا جاؤ اس کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ ایک صحابی بھاگتے گئے اور جا کر ان کی والدہ کو بلا لائے۔ والدہ آئی، والدہ آ کر بیٹھ گئی اپنے بیٹے کے پاس اور رونا شروع ہو گئے۔ روتی ہوئی اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کیا کرتی ہے؟ یا اللہ، میں اپنے بیٹے کو لے کر تیرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آیا تھی۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلے گا، کفار مکہ کو پتہ چلے گا کہ میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، کہ میں اس مصیبت میں ہوں، تو وہ مجھے طعنہ دیں گے، تیرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے، تیرے دین پر انگلیاں اٹھائیں گے، تیرے محبوب پر انگلیاں اٹھائیں گے کہ دیکھا نا بڑی آئی تھی، اپنے دین کو چھوڑ کر وہاں پر گئی، تو دیکھا نا مصیبت آ گئی۔ تو یا اللہ میری تو کوئی نہیں ہے، لیکن جب تیرے پر انگلیاں اٹھائیں گے مجھے بڑی تکلیف ہوں گی، تیرے دین پر انگلیاں اٹھائیں گے تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی، تیرے محبوب پر جب انگلیاں اٹھائی جائیں گی تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں تو وہ مار رو رہی تھی اللہ کی بارگاہ کے اندر، التجا کر رہی تھی، تو ہم نے کیا دیکھا؟ خدا کی قسم ہے کہ وہ بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور میرے آقا مسکرا کر فرمانے لگے صحابہ دیکھا ہے ماں کی دعا کا اثر، ماں کی دعا کی طاقت دیکھی ہے، اللہ نے اس کے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی ہے۔ اور ماں باپ کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے تھے، اللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔